پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مشہور واقعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور یہ صحابہ مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے تھوڑا کمزور تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے وہ ساتھی جو مالدار ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, یہاں تک ہم برابر ہیں. مالدار صحابہ ہم غریب لوگ, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, یہاں تک ہماری نیکیوں کا بیلنس تو نظر آتا ہے, ہم لوگ برابر سرابر ہیں. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک فکر لاحق ہے, ایک پریشانی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مالدار صحابہ کے پاس مال ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کر کے نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں, ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ کے نبی یہ فکر ہمیں ستا رہی ہے, وہ اپنے مال کی وجہ سے مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں یہ پریشانی ہے, ہم ان کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں. اللہ, صحابہ کو دیکھو کیا ذوق تھا ان کے پاس, کیسا جذبہ تھا ان کے پاس کہ نیکیوں میں کیسے مسابقہ کریں, کیسے آگے بڑھیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جب یہ ذوق دیکھا, یہ شوق دیکھا, تو کہا اے میرے صحابہ سنو, میں تمہیں کچھ اذکار بتاتا ہوں, اس کا اہتمام اگر کر لو گے تو مالدار صحابہ جو مال خرچ کر کے نیکی کما رہے ہیں, تم ان اذکار کے ذریعے کما سکتے ہو. ہم جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان اذکار کا اہتمام کرو, کثرت سے کرو, تم نیکی یہ ذکر کرو گے, مالدار صحابہ جو مال خرچ کر کے نیکی کما رہے ہیں تم اس کے ذریعے کما لو گے. صحابہ خوش ہو گئے, غریب صحابہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے اور وہ عمل شروع کر دیا. وہ صحابہ تھے, سن کر انسنی کرنے والے نہیں تھے. ہم ہیں الگ بات ہے, علماء سے سنتے ہیں, جمعہ کے بہت مزہ آیا, بڑا مزہ آیا, بڑی شان, بہت اچھا بولے, بہت اچھا بولے, لیکن عمل آٹا نظر آتا ہے. یہ آج ہم سب کا معاملہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال صحابہ اکرام خوشی خوشی گھر لوٹے اور عمل شروع ہو گیا, اذکار کرنے لگے. آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتی گئی, پھیلتے پھیلتے مالدار صحابہ تک بھی بات پہنچی. اب وہ صحابہ کی مقدس جماعت, وہ نیکیوں میں کب پیچھے رہنے والے, انہوں نے بھی یہ اذکار کرنا شروع کر دیا, وہ بھی اہتمام کرنے لگے. یہ خبر غریب صحابہ کو ملی کہ بس مالدار صحابہ بھی اہتمام کو کرنے لگ گئے. پھر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی کہ ارے پھر ہم پیچھے ہو رہے نیکیوں میں. پھر یہ بھاگے بھاگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے اللہ کے نبی جس بات کا ڈرتا وہی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی وہ مالدار صحابہ پھر ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں, وہ بھی اذکار کرنے لگ گئے. وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ اب میں کیا کر سکتا ہوں, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے. اللہ جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے. تو میرے وہ بھائیوں, وہ دوستوں, وہ احباب جو مالدار ہیں, صاحب حیثیت و ثروت ہیں, یاد رکھو اللہ کی طرف سے آپ کو خصوصی گفٹ ہے, اللہ کی طرف سے آپ کو خصوصی انعام ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, مساجد و مدارس کی ترقی کے لیے, بیواؤں, محتاجوں, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تم کو یہ اعزاز ملا ہے کہ غریبوں سے زیادہ نیکیاں تم کما سکتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی فضل ہے. میرے بھائیوں, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے. تو اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ صحابہ میں آگے بڑھنے کا بڑا جذبہ تھا, نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا بڑا اہتمام تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جو مالدار لوگ ہیں ان کی بھی فضیلت یہاں بتائی جا رہی ہے. مال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بہرکیف دوستوں اور ساتھیوں, صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت تھی وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے, سبقت کرنے والے تھے.